نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو قرآن پاک کی ایک عظیم شان مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ حدیث میں آتا ہے کہ تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن شریف کو سیکھے اور سکھائے۔ تو اللہ کا شکر ہے اس مکتب کے ذریعے قرآن شریف کا سیکھنا سکھانا جاری ہے، اور قابل مبارکباد ہیں وہ والدین کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بچوں کو قرآن پڑھانے کی توفیق عطا فرمائی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے کہ جو شخص اپنے بیٹے کو ناظرہ قرآن شریف سکھائے، بیٹے کو یا بیٹی کو ناظرہ قرآن شریف سکھائے، تو اس کے اگلے اور پچھلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ حضرات کے بچوں نے اور بچیوں نے ماشاءاللہ قرآن پاک مکمل کیا، نورانی قاعدے کے ساتھ، پورا صحیح تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا سیکھا۔ قرآن مکمل ہونے کا مطلب ایسا نہیں کہ قرآن پاک کو اٹھا کر طاق پر رکھ دیا جائے، اب اس کی ذمہ داری اور بڑھ گئی، روزانہ تلاوت کرنا۔ اور بچیاں جو قرآن مکمل کر رہی ہیں، اب ان کو گھر پر روزانہ پابندی کے ساتھ ایک پارہ کم سے کم پڑھنے کی محنت اور فکر کرنی ہے۔ ابھی پروگرام کا باضابطہ آغاز بلال تلاوت کلام پاک سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه حاوية وما أدراك ما هي نار حامیہ۔ جزاک اللہ خیرا۔ دیکھیے، قرآن پاک جب کہیں مکمل ہوتا ہے، چاہے وہ ناظرہ ہو یا وہ قرآن شریف حفظ ہو، تو اس کی ایک ترتیب یہ ہے کہ ایک مجلس منعقد کی جاتی ہے قرآن پاک کی تکمیل کے عنوان سے، اور اس مجلس کے اندر آخر کی جو چند صورتیں ہیں قرآن پاک کی، چاروں قل، وہ پڑھا جاتا ہے، اور اس کے بعد سورہ فاتحہ، اور اس کے بعد سورہ بقرہ کا ابتدائی اس کی چند آیتیں پڑھی جاتی ہیں۔ تو اس کے بعد پھر آخر میں جو ایک دعائے ختم القرآن ہے وہ پڑھی جاتی ہے۔ تو اس کے لیے میں اپنے تینوں جو آج ہمارے یہاں پر سے الحمدللہ قرآن پاک جنہوں نے ناظرہ آج مکمل کیا ہے، تو میں ان تینوں بچوں کو دعوت دیتا ہوں کہ پہلے وہ آئیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أعنس وحشتي في قبري اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. جزاك الله خيرا. آمين. ماشاءاللہ الحمدللہ، بہت ہی انتظار کے بعد آخر وہ گھڑی آ ہی گئی کہ الحمدللہ آج اس مکتب سے 3 بچوں نے قرآن پاک کی تکمیل کی. یہ انتہائی خوشی کا موقع ہے، اور آج صرف ہم زمین پر اس مکتب کے اندر چند لوگ خوشی نہیں منا رہے ہیں، بلکہ ہمارے ساتھ ساتھ آج آسمان کے اوپر بھی فرشتوں کے اندر ایک ہلچل مچی ہوئی ہوگی، اور فرشتے بھی آج خوشی منا رہے ہوں گے. جب انسان قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، جب ایک بچہ، چھوٹا بچہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، اس طریقے سے جب وہ سورہ فاتحہ شروع کرتا ہے اور جب وہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو اس کی برکت سے اس کے خاندان والوں کے اندر، جو اس کے خاندان والوں میں سے اس دنیا سے جا چکے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس پوتے، اس بیٹے اور اس رشتہ دار کے قرآن پاک کی تلاوت کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے قبر کے اندر اس کی حفاظت فرماتے ہیں. یہ قرآن پاک کا مقام ہے اور اس کی تلاوت کا مرتبہ ہے. ابھی اس قرآن پاک کی تکمیل کے بعد یہ جو دعا پڑھی گئی، تکمیل قرآن کی دعا، اللہم آنس وحشتی، آخر یہ دعا کیا ہے؟ اس دعا کے بارے میں پہلے میں مختصر میں بتا دوں اس دعا کا ترجمہ اور اس کی تھوڑی سی تشریح. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم آنس وحشتی فی قبری، اس دعا کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ اس قرآن پاک کو میری قبر میں میرے لیے مونس بنا. مونس اس کو کہتے ہیں غمخوار کو، یعنی جو ایک طریقے سے ہمیں مدد کرنے والا ہو، سپورٹ کرنے والا ہو، ہماری رہنمائی اور رہبری کرنے والا ہو، اس کو مونس کہا جاتا ہے عربی میں. تو اللہم آنس وحشتی فی قبری، اس دعا کے، اس قرآن پاک کی تکمیل کے بعد یہ دعا مانگی جا رہی ہے کہ اے اللہ تو اس قرآن پاک کو ہمارے لیے قبر کے اندر ایک سپورٹیو بنا، یعنی قبر کے اندر ہمارے لیے یہ رہنمائی کرے اور ہمارا مونس اور غمخوار ہو. پھر آگے دعا کا جملہ ہے اللہم آنس وحشتی فی قبری اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم، اے اللہ اس قرآن پاک کی برکت سے تو مجھ پر رحم فرما. انسان جب قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو اس کے ہر حرف پر اس کو 10 نیکی لکھی جاتی ہے، ہر حرف پر اس کو 10 نیکی ملتی ہے. اس طریقے سے اللہ کی رحمت کا سلسلہ اس قرآن پاک کی تلاوت کی وجہ سے اس کی زندگی کے اوپر آتے رہتا ہے. پھر آگے دعا کے اندر ہے اللہم ذکرنی منہ ما نسیت، اے اللہ اگر میں کچھ بھول جاؤں تو اسے مجھے یاد کرا دے. وعلمنی منہ ما جہلت، اور اے اللہ تو مجھے سکھلا دے اگر میں ناواقف ہوں. پھر اس کے بعد آگے دعا کے اندر ہے وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار، اے اللہ تو مجھے دن میں اور رات میں قرآن پاک کی تلاوت کی توفیق عطا فرما. دیکھیے قرآن پاک کا سیکھ لینا یہ ایک نعمت ہے، اس کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کی توفیق مل جانا یہ بھی ایک بڑی نعمت ہے. قرآن پاک ابھی ہم نے الحمدللہ مخرج کے ساتھ سیکھا، اس کو پڑھا، پورا قرآن آج ہمارا مکمل ہو گیا. اب اس کے بعد ہمارے اوپر ذمہ داری اور بھی بڑھ گئی. جب انسان نہیں سیکھتا ہے، نہیں جانتا ہے
تو اس کے اوپر جتنی ذمہ داری ہوتی ہے تو جان لینے کے بعد اس سے کہیں زیادہ ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھیں گے تم کو تو قرآن پڑھنے بھی آتا تھا پھر بھی تم نے قرآن کیوں نہیں پڑھا. تو اسی لیے اب ہمارے اوپر ذمہ داری اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے قرآن کریم کے سیکھ لینے کے بعد کہ اب ہم اس کی تلاوت کا معمول بنائیں. اسی لیے اس دعا کے اندر مانگا جا رہا ہے ورزقنی تلاوتہ آناء اللیل و آناء النہار. اے اللہ تو ہمیں دن اور رات کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کی توفیق عطا فرما. ایک حدیث ہے جس کا خلاصہ میں بتاؤں. جب قیامت کے اندر اور قبر کے اندر جب بندے کے پاس اگر وہ گنہگار ہوتا ہے, کوئی اس کے اعمال اگر خراب ہوتے ہیں, فرشتہ اگر اس کو سزا دینے کے لیے اور عذاب دینے کے لیے آتا ہے تو وہاں اس کے پیر کے پاس قرآن کریم سفارشی بن کر سامنے آ جاتا ہے اور وہ قرآن کریم کہتا ہے کہ اے فرشتے تو یہاں سے چلا جا. تو اس کو عذاب نہیں دے سکتا اس لیے کہ یہ وہ شخص ہے جو دنیا کے اندر دن اور رات میں میری تلاوت کیا کرتا تھا, اپنی نیند کی قربانی دے کر اٹھ کر مجھے پڑھتا تھا, کبھی نمازوں میں پڑھتا کبھی نماز کے علاوہ پڑھتا, اپنی نیند کی قربانی دے کر میری تلاوت کرتا تھا. اے فرشتے تو یہاں سے چلا جا تو اس کو عذاب نہیں دے سکتا. تو وہ فرشتہ وہاں سے چلا جاتا ہے اور اس بندے کو عذاب نہیں دیتا. تو یہ ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کا معمول بنانا ہے. ورزقنی تلاوتہ آناء اللیل و آناء النہار. دن اور رات کے اندر قرآن پاک کی ہمیں تلاوت کرنی ہے. اور اس دعا کا آخری جملہ اور آخری ٹکڑا ہے وجعلہ لی حجتا یا رب العالمین, یعنی اے اللہ تو اس قرآن پاک کو ہمارے لیے حجت بنا. دیکھیے قرآن کریم حدیث کے اندر آتا ہے یا تو قرآن کریم آدمی کے لیے حجت ہوتا ہے یا آدمی کے خلاف حجت ہوتا ہے. دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں دنیا کے اندر. ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے لیے قرآن کریم حجت ہوتا ہے, جن کے لیے قرآن کریم حجت اس کا مطلب یعنی قیامت کے دن یہ قرآن ہمارے لیے گواہی دے گا کہ یہ شخص میری تلاوت کرتا تھا, میری آیتوں کے اوپر عمل کرتا تھا اور قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزارتا تھا. تو اس آدمی کے لیے حجت بنے گا. اور جس آدمی کے لیے قرآن کریم حجت بن جائے اور جس آدمی کی گواہی اور اس کی سفارش اگر قرآن کریم کر دے تو پھر اس کی تو شفاعت میں کوئی سوال ہی نہیں, پھر اس آدمی کی سفارش کر دی جاتی ہے اور اس آدمی کے گناہوں کو معاف کر کے اس کو جنت میں داخلہ نصیب ہو جاتا ہے. تو اس آخری ٹکڑے کے اندر یہی دعا مانگی جا رہی ہے وجعلہ لی حجتا یا رب العالمین. اے اللہ اس قرآن کریم کو ہمارے لیے حجت بنا. حدیث کے اندر فرمایا گیا ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے خلاف قرآن کریم حجت. قرآن پاک کی بھی آیت ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا, یعنی اس قرآن کریم کے ذریعے بہت سے لوگوں کو ہدایت ملتی ہے اور بہت سے لوگ اس قرآن کریم کے ذریعے گمراہ ہوتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کی اس قرآن کریم کے ذریعے گمراہی سے حفاظت فرمائے. تو بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں دنیا کے اندر جو اس قرآن کریم کو پڑھ کر گمراہ بھی ہو جاتے ہیں. تو اس کے اندر یہی بتایا گیا ہے کہ ہمیں ہمارے خلاف اللہ اس قرآن کریم کو حجت نہیں بنا. جس کے خلاف قرآن کریم اگر حجت بن جائے تو پھر اس کے لیے تو ہمیشہ ہمیشہ کی پکڑ ہے اور پھر آخرت کا اس کے لیے عذاب ہے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اس کے اندر جو دعا مانگی گئی ہے وہ تمام چیزیں ہمیں بھی نصیب فرمائے. میں بہت ہی مبارکباد دیتا ہوں ان کے والدین کو کہ الحمدللہ انہوں نے یہاں پر اس مکتب کے اندر بھیجنے کا انتظام کیا اور بہت ہی پابندی کے ساتھ اور مستعدی کے ساتھ یہ بچے بھی الحمدللہ آتے رہے. ان کو ہم نے جو بھی وقت دیا چاہے فجر کا وقت ہو یا دوپہر کا ٹائم ہو یا پھر ہم نے ایوننگ کا بیچ رکھا, جو بھی ٹائم دیا الحمدللہ بہت ہی ان لوگوں نے اچھے سے ہمیں کوآپریٹ کیا اور بہت ہی اچھے طریقے سے پابندی کے ساتھ یہ مکتب میں آتے رہے. ان کو جو بھی ایکٹیویٹیز دی جاتی تھی اس کے اندر بھی بہت ہی اچھا پرفارم کرتے تھے. جو ان کا منتھلی پروگریس رپورٹ ہے یہ بھی الحمدللہ بہت ہی اچھا ہے اور جو ان کا اٹینڈنس لسٹ ہے یہ بھی بہت ہی اچھی ہے. یعنی اوور آل اگر ان کا پرفارمنس دیکھا جائے تو بہت ہی اچھا ہے. اللہ تعالیٰ سے آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے, قرآن کریم کو ہمارے لیے حجت بنائے, ہمارے خلاف حجت بننے سے ہماری حفاظت فرمائے اور اس کی جو فضیلتیں ہیں وہ تمام فضیلتیں ہمیں عطا فرمائے. دنیا کے اندر بھی اس کی نعمتوں اور اس کی رحمتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے اور آخرت کے اندر بھی جو اس کے لیے وعدے کیے گئے ہیں وہ تمام وعدے ہمیں آخرت میں بھی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ جس طرح طلبہ نے محنت کی, والدین نے محنت کی, میں نے دیکھا کہ استاد نے بھی محنت کی الحمدللہ اور سب کی محنت کا نتیجہ آج آپ کے سامنے ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جس گھر میں قرآن شریف پڑھا جاتا ہے اس گھر سے جنات, خبیث, شیطان, بدروح نکل جاتی ہے اور جس گھر میں قرآن شریف نہیں پڑھا جاتا وہاں شیطان, خبیث, جنات, بدروح آ جاتی ہے. گھر کی برکت ختم ہو جاتی, گھر میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں اور طرح طرح کی مصیبتیں اس گھر کو گھیر لیتی ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہم پریشانیوں سے بچیں تو گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کریں.
جس طرح آسمان پر تارے چمکتے ہیں اور زمین سے نظر آتے ہیں، ایسے ہی آسمان والوں کی نگاہ میں وہ گھر چمکتا ہے جہاں قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے۔ لہذا ہم چاہتے ہیں کہ آسمان والوں کی نگاہ میں ہمارا گھر بھی چمکے، تو ہم قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ اب میں زویا کے ابو انیس بھائی کو دعوت دوں گا کہ وہ بھی 2 الفاظ اپنے بیان کریں کہ ان کو کیسا محسوس ہو رہا ہے۔ ایک تو ان کی بچی نے قرآن مکمل کیا، اور پورے سال بھر کس طرح انہوں نے محنت اور کوشش کر کے ان کی امی نے، ان کے ابو نے اپنے بچے کو بھیجا، تو اپنے 2-4 الفاظ میں اپنا اظہار خیال ظاہر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج جو ہے اس مکتب سے جو ہے 3 بچوں نے جو ہے اپنے قرآن کو ختم کیا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ ان بچوں نے جو ہے اپنے لگن سے اور محنت کر کے قرآن پاک کو ختم کیا، یہ اللہ کا فضل ہے۔ اس میں دیکھو صرف بچوں کا کمال نہیں ہے، اس میں جو ہے استاد کا بھی کمال ہے۔ جب پڑھائی اچھی ہوں گی اور استاد جو ہے صحیح ترتیب کے ساتھ میں بچوں کو پڑھائے گا، تو بچے بھی لگن کے ساتھ میں اس کو کریں گے اور اس کو پڑھیں گے۔ اس میں دونوں کا کمال ہے۔ ہاں، کیونکہ جو ہے صرف بچوں کا اچھا ہونا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ استاد کا بھی اچھا ہونا یہ بھی ضروری ہے، کیونکہ ان کی پڑھائی کی وجہ سے ہی بچہ آگے بڑھتا ہے اور جو ہے قرآن پاک کو جو ہے مکمل کرتا ہے۔ اس کے لیے جو ہے میری جو ہے آپ لوگ سے بہت التجانہ گزارش ہے کہ آپ بھی جو ہے اپنے بچوں کو اس مکتب میں پہنچاوے اور اپنے بچوں کو جو ہے دنیا کے اعتبار سے لے کر دین کے اعتبار سے بھی جو ہے تعلیم دے۔ ہم دنیا کا مشاہدہ لے لے کہ جب بچہ جب اسکول جاتا ہے دنیا کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے، تو اس کا بیگ جو ہے اس کے پیٹھ کے پیچھے رہتا ہے۔ اس سے کیا ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ جو علم جو ہے یہ ایک دن چھوڑ کر جانا ہے، اور قرآن پاک کو پیچھے نہیں رکھتا ہو۔ جب بچہ جو ہے قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے تو وہ قرآن کو اپنے سینے سے لگا کر جاتا ہے۔ وہ کیوں جاتا ہے؟ اس سے کیا ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ علم، یہ دین کا علم دنیا میں بھی اس کے ساتھ رہے گا، قبر میں بھی ساتھ رہے گا، اور انشاءاللہ مرنے کے بعد بھی جو ہے یہ علم اس کے ساتھ رہے گا۔ اس کے لیے بچہ جو ہے اس قرآن کو اپنے سینے سے لگا کے جاتا ہے۔ اللہ کا احسان و کرم ہے کہ میرے بچے نے تو تعلیم حاصل کر لی پوری، اور اس میں میرا تو کوئی کمال نہیں، سب اس کے استاد کا کمال ہے۔ میں تو اس پہ کچھ بھی دھیان نہیں دے چکا ہوں کہ اتنے بڑے کتاب کا بچے کو یاد کرنا بہت بڑی بات ہے۔ کہ ایک حدیث میں آتا ہے نا، یہ چیز کو پہاڑ بھی نہیں اٹھا سکے، وہ بچے کے دل میں آ جانا یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور انشاءاللہ آگے پڑھائیں گے، اس کے لیے حافظ بنائیں گے، کوشش کریں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اے اللہ، جو بچوں نے قرآن پاک کو پڑھا، اس میں کوتاہی ہوئی، کمی ہوئی، اے اللہ اس کو معاف فرما، اور اس کا ثواب اے اللہ ان کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روح اقدس پہ پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقے طفیل میں اس کا ثواب تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات کے روح پہ پہنچا۔ اے اللہ خصوصاً بالخصوص اس کا ثواب اے اللہ قرآن پاک پڑھنے والوں کے، اے اللہ سعد کے دادا دادی، ماموں ممانی، خالہ خالو، پھوپھا پھوپھی، امی ابا، جو بھی دنیا سے اس دنیا سے چلے گئے ان کے روح پہ بھی پہنچا، اور جو دنیا میں باقی ہیں ان کے روح پہ بھی پہنچا۔ اے اللہ عفیفہ کے والد نعیم بھائی کی روح پہ اس ثوابات کو پہنچا، اور ان کی امی کے قبر میں اللہ ثواب کو پہنچا۔ اے اللہ زویا کے بھی، اے اللہ تمام رشتہ داروں کے روح پہ ان ثوابات کو پہنچا۔ اے اللہ اس مجلس میں جو بھی یہاں حاضر ہیں ان سب کے اللہ علم میں برکت عطا فرما، اے اللہ سینے میں وسعت عطا فرما، اور قرآن پاک کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سعد کو ان کے والدین نے ارادہ کیا ہے حافظ قرآن بنانے کا، اے اللہ ارادے کے ساتھ ساتھ اس کی کوشش، محنت، فکر بھی نصیب فرما، بچے کو بھی شوق نصیب فرما۔ اے اللہ ذہن میں وسعت عطا فرمائیے،
اے اللہ اپنے فضل سے اے اللہ ہمارے گھر کو قرآن پاک کی خدمت کے لیے آپ نے قبول کیا، آپ کا شکر ہے مولا۔ ہمارے بچوں کو دین کی خدمت کے لیے، قرآن کی خدمت کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ دین کی خدمت کے لیے ہمیں، ہمارے نسلوں کو قبول فرما۔ اے اللہ یہ جو معصوم بچے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں مولا، ان کی برکت سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ قرآن پاک مکمل ہوتا ہے تو دعا قبول ہوتی ہے۔ اے اللہ آپ کو ہم قرآن پاک کا واسطہ دے رہے ہیں مولا، قرآن آپ کا کلام ہے، اے اللہ آپ کے کلام کا واسطہ، اے اللہ ہم سب کی بھی دعا کو قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیے۔ اے اللہ دنیا اور آخرت میں ہم سب کو عافیت، چین، سکون والی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ بیماریوں سے، مصیبتوں سے، آفتوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ ہر طرح کی امن و امان، چین، سکون نصیب فرما۔ اپنے فضل سے پیارے حبیب کے صدقے میں ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔